پاکستانی ڈاکٹر کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹروں کی رضاکارانہ رجسٹریشن کے لیے یاران وطن کے نام سے پلیٹ فارم بنا دیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس، وفاقی وزراء، معاونین خصوصی، صوبائی سیکرٹریز اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اجلاس میں کرونا کے حوالے سے ملک میں بدلتی صورتحال، کرونا ٹیسٹنگ، ٹریسنگ اور ٹریکنگ کے حوالے سے حکمت عملی کا جائزہ، یوٹیلیٹی سٹورز پر سٹاک کی دستیابی، پروازوں کی صورتحال اور میڈیکل آلات کی فراہمی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں، رمضان کے پہلے دن عوام نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، احتیاط نہ کی گئی تو کرونا تیزی سے پھیلے گا۔ عوام سے اپیل ہے کہ سحر و افطار کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ چینی اور جاپانی کمپنیوں نے کرونا ویکسین کی ٹیسٹنگ کے لیے رابطہ کیا ہے۔ یاران وطن ویب سائٹ کا مقصد طبی ماہرین کے رضاکارانہ خدمات کا حصول ہے۔ دنیا بھر میں موجود پاکستانی ڈاکٹر رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، کرونا صرف طبی نہیں، معاشی چیلنج بھی ہے۔ دنیا کو مل کر کرونا کا مقابلہ کرنا ہے۔ مشکل کی گھڑی میں بیرون ملک پاکستانیوں نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہر ہفتے 7,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لا سکیں گے۔ حکومت وبا کی روک تھام اور معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ چین سے میڈیکل ایمرجنسی ریلیف اشیاء کی دوسری کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ ISPR کے مطابق ریلیف سامان میں سرجیکل ماسک، ٹیسٹنگ کٹس، N95 ماسک، ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لیے حفاظتی سامان شامل ہے۔ چین کی جانب سے مزید وینٹیلیٹرز بھی بھجوائے گئے ہیں۔ قوم نے بات نہیں مانی، کیسز کی تعداد 11,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے۔ اگر حکومت لاک ڈاؤن مزید سخت کرے اور سماجی فاصلے ہوں تو کرونا سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی وارننگ۔ ڈاکٹر اسفند کہتے ہیں، عوام، تاجر برادری اور دیگر مکاتب فکر کی غیر سنجیدگی سے صورتحال تباہی کی جانب جا رہی ہے۔ اگر ڈاکٹرز اسی طرح متاثر ہوتے رہے تو جلد ہی علاج کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ راولپنڈی میں گولڑا موڑ پر قائم نجی ہسپتال کی مبینہ غفلت، کرونا کے مریض کو مردہ حالت میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی چھوڑ کر غائب۔ 74 سالہ کامل حسین گولڑا موڑ پر قائم نجی ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ اقبال روڈ راولپنڈی کے رہائشی کورونا کے مریض کو مبینہ طور پر انتقال کر جانے پر منتقل کیا گیا۔ مریض کو بجائے ہسپتال انتظامیہ کے حوالے کرنے کے ایمبولینس میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سندھ میں 2,599 مزید ٹیسٹوں میں سے 287 مثبت آنے کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 4,232 ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، صوبے میں 3 نئی اموات کے بعد انتقال کرنے والوں کی تعداد 78 ہو گئی ہے۔ صوبے بھر میں اس وقت 3,352 کرونا کے مریض زیر علاج ہیں۔ عوام سے درخواست ہے کہ گھروں میں رہیں، اپنا خیال رکھیں کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ سندھ حکومت نے آن لائن کاروبار کی اجازت دے دی، نوٹیفکیشن جاری۔ محکمہ داخلہ سندھ نے آن لائن کاروبار کے لیے SOPs بھی جاری کر دیے۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق 27 اپریل سے آن لائن کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے۔ صبح 9 سے 3 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی۔ تمام بزنس کو گیٹ اور شٹر بند رکھ کر کیا جا سکے گا۔ تمام آرڈر فون اور ڈیلیوری سٹاف کے ذریعے وصول کیے جا سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں سرکاری خرچ پر افطار پارٹیوں پر پابندی عائد کر دی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں، پابندی کا اطلاق وزراء، سیکرٹریز اور دیگر سرکاری حکام پر ہوگا۔ کرونا کے باعث ہم نے پائی کی بچت کرنی ہے۔ موجودہ معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وسائل کو کرونا کی روک تھام کے لیے خرچ کرنا ہوگا۔ گھر رہیں، محفوظ رہیں کی پالیسی شہریوں کے تحفظ کے لیے اہم ہے۔ ہم قومی وسائل کے امین ہیں۔
وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں علماء سے مشاورت کے بعد 20 نکات پر مبنی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں عبادات کی اجازت اعلامیے کی شرائط کی پابندی سے مشروط ہے۔ امام بارگاہوں اور مساجد کی لوکل کمیٹیاں احتیاطی تدابیر کی پابندی یقینی بنائیں گی۔ پابندی کی خلاف ورزی یا شدید متاثرہ علاقوں کے لیے حکومت شرائط پر نظر ثانی کا اختیار رکھتی ہے۔ پی آئی اے کا بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کے لیے خصوصی فضائی آپریشن جاری۔ ابوظہبی سے 250 پاکستانیوں کو لے کر پی آئی اے کی پرواز PK 8702 بھی کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ مسافروں کو ایئرپورٹ پر سخت سکریننگ کے بعد قرنطینہ بھیج دیا گیا۔ مسافروں اور فضائی عملے کے کرونا ٹیسٹ ہوں گے۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر مسافروں کو 14 روز قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے لاک ڈاؤن کے خاتمے اور تاجروں کے ریلیف فنڈ سے متعلق کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لاک ڈاؤن برقرار رکھنا ہے، نرمی کرنی ہے یا لاک ڈاؤن ختم کرنا ہے، یہ حکومتی پالیسی ہے۔ درخواست گزار نئی میر نے سستی شہرت اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کی۔ اس طرح کی بے بنیاد درخواستوں سے عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔ فیصلے کا متن۔ احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں رانا ثناءاللہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ رانا ثناءاللہ کے وکلاء کی جانب سے کرونا کے خدشہ کے پیش نظر حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ کیس کی سماعت 6 جون تک ملتوی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء کو حتمی بحث کے لیے طلب کر لیا۔ گورنمنٹ کی بات سنیں، گھر میں رہیں، صابن سے ہاتھ دھوئیں، کرونا وائرس ختم ہو، آپ کی حفاظت کے لیے ہماری حفاظت کریے۔ کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کیجیے، اپنے ہاتھ بار بار دھوئیے، ہینڈ سینیٹائزر لے کے جائیے جب آپ باہر نکلیں، ماسک پہن کے باہر نکلیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ پاکستان زندہ باد۔ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ پاکستان زندہ باد۔ کرونا سے ڈرنا نہیں، ڈرنا ہے، اس بات کے پیچھے ہاتھ دھوتے پڑنا ہے۔ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیپٹل ٹی وی قوم، ملک اور سلطنت کے ساتھ۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں۔ کیپٹل ٹی وی نشر کرے گا۔ 24 سال قبل اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی۔ پی ٹی آئی کی جدوجہد کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست کے حصول کے لیے قانون کی حکمرانی اہم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا تحریک انصاف کے 24ویں یوم تاسیس پر ٹویٹ۔ بولے، قومی وسائل کی غریبوں میں تقسیم اسلامی فلاحی ریاست کا اصول ہے۔ قوم کے وسائل پر مخصوص طبقے کے قبضے کو چھڑانا ہے۔ وزیر اعظم کا تعمیراتی صنعت کھولنے کے اعلان کے بعد سیمنٹ مافیا متحرک۔ وزیر اعظم نے سیمنٹ کے قیمتوں میں اضافے کا سختی سے نوٹس لے لیا۔ قیمت بڑھانے والی سیمنٹ فیکٹریوں کے مالکان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ متعلقہ وزارت سے تفصیلی رپورٹ مانگ لی۔ وزیر اعظم نے سیمنٹ انڈسٹری کے لیے ماضی کی غیر ضروری مراعات اور ٹیکس چھوٹ کی تفصیل بھی طلب کر لی ہے۔ آٹا چینی سکینڈل انکوائری کمیشن کی آڈٹ رپورٹ تاخیر کا شکار۔ ڈی جی ایف آئی اے نے وزیر اعظم سے 2 ہفتوں کی مہلت مانگ لی۔ ڈی جی ایف آئی اے کو حتمی رپورٹ جمع کروانے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دے دی گئی۔ فورینسک آڈٹ ٹیم میں 2 افسران کا اضافہ کر دیا گیا۔ لاہور سے ارسلان وٹو اور اسلام آباد سے ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ 2 ہفتے کے بعد فورینسک رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔
6,000 अरब के करप्शन के मामले पर फकीर हो या पीर, सारे रगड़े जाएंगे। IPPs और दीगर रिपोर्ट्स मंजरेआम पर लाने का क्रेडिट इमरान खान को दें। शहबाज शरीफ के रास्ते महदूद नजर आ रहे हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले शहबाज शरीफ जो सोच के आए उसका सियासी जनाजा निकल गया। शहबाज शरीफ की अपनी भतीजी से नहीं बनती। आसिफ जरदारी समझदार है, उसे पता है कि 2-3 महीने सियासत के नहीं है। वजारत रेलवे की जानिब से हर साल होने वाला इफ्तार डिनर पहली बार मनसूख कर दिया गया। वजारत रेलवे ने आज इफ्तार डिनर का एहतमाम किया हुआ था। कैपिटल टीवी के तवज्जो दिलाने पर वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने इफ्तार डिनर मनसूख किया। कोरोना की वजह से हालात की संगीनी के बावजूद शेख रशीद ने लाहौर में इफ्तार डिनर की ठान ली थी। तर्जुमान रेलवे ने इफ्तार डिनर से मुतालिक लाहे अमल भी जारी कर दिया था। हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस पर अपोजिशन और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बोले नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से मुशावरती इजलास हुआ, अभी तक ऑर्डिनेंस के हवाले से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। इजलास में अपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का फैसला किया गया है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से नैब का तरमीम शुदा ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स 32,831 पॉइंट से शुरू होकर 32,806 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इस बाजार में इंडेक्स 1,934 पॉइंट्स के बैंड पर रहा। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 33,826, कम तरीन सतह 31,892 रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,167 अरब रुपए हो गई। रमजानुल मुबारक शुरू होते ही गिरा फरोशों ने छुरियां तेज कर ली। फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। महंगाई के तूफान ने अवाम के होश उड़ा दिए। हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आई। नींबू की कीमत में 100% इजाफा, 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। खजूर, सेब, केले और दीगर फलों की कीमतों को भी पर लग गए। सब्जियां भी महंगे दामों फरोख्त। हुकूमती प्राइस लिस्ट सिरे से गायब। सेहरी का टाइम ख़त्म होने वाला है और देखें अचानक से ये चली गई ये सारी गैस। अब कहते हैं लॉकडाउन के साथ क्या गैस भी जाएगी? हम लोग इसी तरह परेशान होते रहेंगे क्या? आज पहली सहरी है और ये गैस की ये हालत है। अब हम किस तरह सहरी की तैयारी करें? ना बाहर के होटल खुले हुए हैं, ना कहीं से कुछ मंगा सकते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए ना। कराची में पहली इफ्तारी पर के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन गैस कंपनी का तोहफा। शहरी बगैर बिजली और गैस के इफ्तारी करने पर मजबूर। लॉकडाउन की वजह से दुकानें 5 बजे बंद हो गईं। घरों में बिजली और गैस न होने से रोजादारों को मुश्किलात का सामना रहा। मुतासरा इलाकों में गुलबर्ग ब्लॉक 12 और फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक शामिल। मलीर, लांढी, कोरंगी, नॉर्थ कराची और शाह फैसल में भी बिजली गायब रही। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मुजाहिद परवेज चट्ठा का लेस्को हेडक्वार्टर्स का अचानक दौरा। कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर चौधरी बशीर और डायरेक्टर PDC भी उनके हमराह थे। CEO ने लेस्को के कंट्रोल रूम और पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट का मुआयना किया। लेस्को चीफ कहते हैं सहरो इफ्तार में घरेलू सारिफीन को बिजली फराहमी यकीनी बनाएंगे। बिजली से मुताल्लिक शिकायत के फिलफोर अजाले को मुमकिन बनाया जाएगा। सारिफीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरगज़ा चिड़ियाघर में जानवरों की नामुनासिब देखभाल के खिलाफ केस पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 30 अप्रैल को सुनाया जाएगा। चिड़ियाघर की बेहतरी के लिए इक़दामात पर वजारत मौसमियाती तब्दीली, वाइल्ड लाइफ और MCIA से जवाब तलब कर लिया गया। 4 मई को तहरीरी तौर पर आगाह करें चिड़ियाघर की बेहतरी के लिए क्या इक़दामात किए जाएंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में एंटीशिप मिसाइल फायरिंग का कामयाब तजुर्बा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने फायरिंग का मुशाहिदा किया। बहरी और हवाई जहाज़ों ने समंदर पर मार करने वाले एंटीशिप मिसाइल फायर किए। नेवल चीफ बोले फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। पाक बहरिया दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है।
اور قومی ویمن کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ثنا میر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ کرکٹ بورڈ کی طرف سے ثنا میر کے 15 سال بعد کیریئر کو خیر باد کہنے کی تصدیق۔ ثنا میر نے 120 ون ڈے 106 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ سابق کپتان ثنا میر نے ون ڈے میں 1630 رنز اور T20 میں 802 رنز بنائے۔